قرآن کریم آج کی طرح ایک بک کی شکل میں لکھا ہوا نہیں تھا۔ کسی صحابی کے پاس 50 آیتیں، کسی کے پاس 100 آیتیں، کسی کے پاس 1 سورت، کسی کے پاس 10 سورتیں اس طریقے سے لکھے ہوئے تھے، اور اس طرح پورے قرآن کریم ڈیفرنٹ پارٹ میں بٹے ہوئے تھے۔ لیکن مسلمانوں کا پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ پیش آئی، اور جنگ یمامہ میں تقریباً 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ اس طرح اگر حافظ قرآن صحابہ شہید ہوتے رہے تو بہت جلد یہ امت قرآن سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، اور قرآن کی سیکوینس کو نہ سمجھ کر اختلاف کرتے ہوئے ڈیباٹ ہو جائے۔ سو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیڈیٹلی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی کہ ہمیں بہت جلد قرآن کو ایک بک کی شکل میں لکھ لینا چاہیے۔ لیکن مسلمانوں کا خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا اور کہا میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنونس کرنے کی پوری کوشش کی، یہود اور نصارہ کا ایگزامپلس بھی دیے کہ کس طریقے سے یہود اپنی کتاب تورات میں اور نصارہ اپنی کتاب انجیل میں کمی بیشی کر ڈالی، کہیں اس امت کا بھی یہی حالت نہ ہو جائے۔ سو بہت کوشش کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ بہت غور و فکر کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کی ذمہ داری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو سونپی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ٹرین کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قرآن کو لکھا کرتے تھے، تو ان کو ایکسپیرینس تھے، اس وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس عظیم الشان کام کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو سلیکٹ کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری میں صحابہ کرام کی ایک ٹیم تیار کی گئی، اور مسجد نبوی کے اندر تمام لوگوں کے سامنے قرآن کو ایک بک کی شکل میں لکھنے کا کام شروع کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا تمام نسخوں کو جمع کرنے کا حکم کیا گیا، اور حافظ قرآن تمام صحابہ کو دعوت حاضری دی گئی۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو حافظ قرآن صحابہ تلاوت کرتے تھے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا نسخوں سے ملایا جاتا تھا، اور اس پر 2 ایکسٹرا گواہ قائم کرنے کے بعد اس کو لکھا جاتا تھا۔ اس طریقے سے قرآن کریم کی ایک ایک حرف کو بہت ہی کیئرفلی لکھا گیا۔ ایک لمبے عرصہ تک محنت کے بعد ایک کمپلیٹ قرآن لکھا گیا، اور اس کمپلیٹ قرآن میں کسی صحابہ کا کوئی اعتراض نہیں تھا، سب اس پر متفق۔ یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن 7 ایکسنٹ میں نازل ہے، کیونکہ عرب میں مختلف قبیلے کے لوگ رہتے تھے۔ سارے قبیلوں کے آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 7 ایکسنٹ پر نازل کیا تھا، اور اس کمپلیٹ نسخہ میں قرآن کے 7 ایکسنٹ موجود تھے۔ قرآن کا یہ مکمل نسخہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انہی کے پاس تھے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ بنا، تو اس وقت یہ قرآن کا نسخہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو ان کی بیٹی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ نسخہ موجود تھی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا، اس وقت تک قرآن کو لے کر مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ سارے مسلمان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھا گیا قرآن پر متفق تھے۔ لیکن جب اسلام عرب سے نکل کر عجم میں پھیلنے لگا، اور مسلمانوں نے رومن اور پرشین امپائر کو بھی فتح کر لیا، اور اسلام تیزی کے ساتھ مختلف ممالک میں پھیلنے لگی، مختلف ممالک کے نئے نئے مسلمان جب قرآن کو پڑھنے لگا، تو قرآن میں 7 ایکسنٹ ہونے کی وجہ سے تھوڑی دقت ہونے لگی، تھوڑی سی کنفیوژن ہونے لگی۔ ادھر عرب کے ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ پر فخر کرنے لگے کہ ہماری قرات تمہاری قرات سے بہتر ہے۔ اس طریقے سے قرآن کی ایک قرات کو دوسری قرات پر پرائیورٹی دینے لگے۔ اب وقت کا تقاضا تھا کہ پوری دنیا کو قرآن کی ایک ایکسنٹ پر جمع کیا جائے۔ اس دوران حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ ارمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پر جہاد میں مشغول تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں سے قرآن کو لے کر جھگڑ رہے ہیں، اپنی قرات کو صحیح اور دوسرے کی قرات کو غلط ٹھہرا رہے۔ جہاد سے واپس ہونے کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سیدھا مسلمانوں کا خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا، اور پوری حالات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یا امیر المؤمنین، اگر اس پر بہت جلد ایکشن نہ لیا جائے تو بہت جلد مسلمانوں میں فتنہ ہوگا، اور مسلمان مختلف فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ سو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس میں غور و فکر کیا، اور اس میٹر کو بہت ہی سیریسلی لیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہی صحابی رسول
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ قرآن بھلے ہی 7 ایکسنٹ پر نازل ہوئی، لیکن پوری دنیا کے مسلمان 7 ایکسنٹ کے ساتھ قرآن کو پڑھ سکے یہ پاسبل نہیں ہے، لہٰذا اب وقت کا تقاضا ہے کہ پوری دنیا کو قرآن کی ایک ایکسنٹ پر جمع کیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری میں 4 صحابہ کرام کی ایک ٹیم تیار کی، جس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ قرآن کریم کو 7 ایکسنٹوں میں سے کس ایکسنٹ پر جمع کیا جائے، یعنی کس ایکسنٹ کو پرائیورٹی دیا جائے۔ تو مشورے کے بعد طے پایا کہ قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر لکھا جائے، یعنی قریش کے ایکسنٹ پر لکھا جائے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خبر بھیجی کہ آپ کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھا گیا جو نسخہ موجود ہے اس کو کچھ دنوں کے لیے ہمارے یہاں بھیج دیجیے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نسخہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دی۔ اب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پوری ٹیم مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر نگرانی میں پورے قرآن کریم کو قریش کے ایکسنٹ پر لکھنا شروع کیا۔ کافی عرصہ تک مسلسل محنت کے بعد پورے قرآن کو ایک ایکسنٹ پر لکھ کر مکمل کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے قرآن کو بہت ہی خوبصورتی سے سورتوں کی ترتیب کے ساتھ جمع کیا۔ آج جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اسی ترتیب پر مشتمل ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت قرآن کریم اسی ترتیب کے ساتھ محفوظ رہیں گے، جس کی وعدہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر کی ہے۔